اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء کا دوسرا رکوع ہے، اس میں اس پورے رکوع کے اندر وراثت کا قانون جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے جو والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ یعنی مردوں اور عورتوں کا جو ہے اللہ نے حصہ مقرر کر دیا۔ جاہلیت کے معاشرے میں اسلام سے پہلے عورتوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا، تو اسلام نے جو ہے عورتوں کا بھی حصہ مقرر کر دیا، اور میراث جو ہے وہ اس وقت تقسیم ہوگی جب جو ہے والدین جو ہے فوت ہو جائیں، مما ترک، جو وہ چھوڑ جائیں۔ اس کا مطلب ہے زندگی کے اندر میراث کی تقسیم کا اسلام جو ہے وہ رہنمائی نہیں کرتا۔ میراث کی تقسیم جو ہے انسان کی موت کے بعد ہے۔ للرجال نصیب مما ترک، مردوں کے لیے حصہ ہے جو چھوڑ جائیں، الوالدین، والدین اور اقربین۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وراثت کے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ یہ وراثت کے احکام 4 آیات میں بیان کیے گئے ہیں قرآن میں۔ ایسے سمجھے کہ یہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، اور اتنے بڑے جو ہے احکامات کے بارے میں صرف 4 آیات میں پورے احکامات بیان کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دیتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ مرد کا حصہ جو ہے وہ دگنا ہوگا، اور عورت کا حصہ جو ہے وہ ایک ہوگا۔ وَلَكُمْ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر مرد کی صرف 2 ہی دو سے زیادہ بیٹی ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا۔ 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، ان کے لیے وہ 2/3 حصہ ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور والدین کے لیے جو ہے 6واں حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے وارث جو ہے والدین ہیں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر اس کے بھائی ہیں اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے، اور یہ وراثت جو ہے اس وقت تقسیم ہوگی جب وصیت جو ہے اپنا بننے والے نے کی ہے، یا اس کے ذمہ کو قرض ہے، پہلے وہ ادا کر دیا جائے، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور اولاد میں سے تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے نفع کے زیادہ قریب کون ہے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کیا وہ فرض ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیوی نے چھوڑا اگر ان کی اولاد نہیں۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر ان کی اولاد ہے تو تمہارے لیے 4تھائی حصہ ہے وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان کے لیے 4تھا حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر تمہاری اولاد ہے تو پھر جو ہے بیویوں کا 8واں حصہ ہے وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اگر ایک آدمی جو ہے وہ بے اولاد ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔
فإن كانوا أكثر فإن كانوا أكثر من ذلك، اس سے اگر زیادہ ہوں، فهم شرکاء فی الثلث، وہ تہائی میں شریک ہیں، من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد کسی کو تکلیف نہ ہو، ضرر رسانا۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، حکم ہے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا اور علم والا ہے، بڑا حوصلے والا ہے۔ حوصلے سے مراد اگر انسان جو ہے اللہ کے آرڈرز میں جو ہے ان آرڈر سے ڈیویٹ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، لیکن وہ بار ہستی ہے، فوراً نہیں پکڑتی، بعض کا انسان کو مہلت ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جن میں ہمیشہ رہیں۔ وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میراث کے احکامات پر جو ہے عمل کرنے والا انسان، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا انسان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز کو جو ہے ماننے والا انسان جو ہے وہ کامیاب و کامران انسان۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، جو ان میراث کے احکامات میں یا ویسے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، ویتعد حدودہ، اللہ نے جو وراثت کے حدود مقرر کر دیے ہیں ان سے تجاوز کرے گا، ان میں کمی بیشی کرے گا، بیٹی کو حق سے محروم کرے گا، بہن کو حق سے محروم کرے گا، یا اور کوئی جو ہے زیادتی کرے گا، یدخل نارا خالدا فیہا،